الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختمی المرتبت، اللہ کے پیارے امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سرنشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، واجب الاحترام صدر مجلس حاضر، مسند آرا آستانہ عالیہ گھمگھول شریف، جناب قبلہ پیر صاحب زیدہ مجدہ علمہ عملہ عمرہ و شرفہ، ذی وقار علماء کرام، سامعین، حاضرین، آج کی منعقدہ تقریب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہوئی، اور میں کچھ وقت کے لیے آپ کے سامنے مخاطب رہوں گا۔ میری آرزو ہوگی کہ اتنی دیر تک اپنی تمام تر توجہات سمیٹ کے میری جانب رکھیے گا۔ آنے والے مہمانوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، اور میری گفتگو کا تسلسل برقرار رہنا چاہیے۔ اقبال نے کہا تھا، نظارے کے لیے جنبش مژگاں بھی بھار ہے، نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی۔ میرے پیش نظر سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت ہے، اور اسی پر تھوڑے وقت کے لیے میں اپنی گفتگو عرض کرنا چاہوں گا۔ ارشاد فرمایا، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھلا کر کے جاؤ۔ بطور مسلم والد تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمہاری اولاد کا دامن ان 3 چیزوں سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز حب نبیکم، اپنی اولاد کو حضور کا پیار سکھاؤ۔ دوسری چیز وحب اہل بیت ہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت کا، حضور کے خاندان کا پیار سکھاؤ۔ اور تیسری چیز وقراءۃ القرآن، اور قرآن مجید پڑھنا ان کو سکھا کے جاؤ۔ اپنی اولاد کو ہم بہت ہنر سکھاتے ہیں، گر دیتے ہیں، انہیں کاروباری ٹپس دیتے ہیں، لیکن بطور مسلم والد ہمارے کندھوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی نسلوں کو حضور کا پیار سکھا کے جائیں۔ فرمایا، احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ،
اللہ سے پیار کرو اس لیے کہ وہ تمہیں طرح طرح کی نعمتیں عطا کرتا ہے، تمہارا رب ہے۔ بہت ایسی نعمتیں ہیں کہ ہمیں ان کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں میسر ہیں۔ نعمتوں کا فقدان ہمیں پھر بتاتا ہے کہ یہ نعمت کتنی اہم تھی۔ یہ کووڈ کا زمانہ چل رہا ہے تو پچھلے دنوں میں آکسیجن سلنڈر دستیاب نہیں ہو پا رہے تھے، تو لوگ لاکھوں روپے دے کے زندگی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کوشاں تھے۔ مجھے بتائیے، اگر ہر شخص کو دیگر ضروریات کے لیے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے آکسیجن سلنڈر بھی خریدنے پڑے روزانہ کی بنیاد پہ، بتاؤ زندگی کتنی کٹھن ہو جائے۔ لیکن میرے رب نے ہمیں یہ چیز فراواں عطا کی ہے۔ ہمیں کبھی احساس اس لیے نہیں ہوا کہ یہ چیز مفقود نہیں ہوئی، جب کبھی مفقود ہونے لگی تو پھر پتہ چلا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جس کا ہمیں احساس تک نہیں ہے۔ یہ دنیا کے 10 بڑے نام ہوتے ہیں جی، دنیا کے یہ امیر ترین لوگ ہیں۔ ایک زمانے میں جو فہرست مرتب ہوئی ان میں سے ایک بڑا نام تھا یونان کے اوناسس کا۔ اس کو ایک بیماری لاحق ہوئی اور وہ یہ کہ اس کی آنکھوں کے پپوٹے کام کرنا چھوڑ گئے۔ یہ آٹومیٹک سسٹم ہے جو رب نے لگایا، ادھر سے تنکا اڑا ادھر آنکھ بند ہو گئی، لیکن اس کا یہ سسٹم خراب ہو گیا۔ اب ڈاکٹرز روشن ٹیپ لگا کے اس کی آنکھیں بند کر دیتا تھا، اور جب آنکھیں کھولنی ہوتی تو وہ اس کی آنکھیں کھول دیتا۔ کسی نے اوناسس سے پوچھا کہ تیری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا کاش اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں۔ کہا اس کے لیے کوئی قیمت دینی پڑے؟ تو کہا ساری دولت جھونک دوں گا، کاش میں اپنی مرضی سے اپنی آنکھیں تو کھول سکوں۔ ہمیں آج تک احساس بھی نہیں ہوا ہوگا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ میرا ایک ملنے والا ہے، اس کے منہ میں لعاب کی مقدار جو مطلوبہ مقدار ہے اس سے کم ہوتی ہے، اور بنیادی طور پہ وہ ٹیچر ہے، تو اب بولنے میں دقت، نظام انہضام پہ اثر انداز ہو گیا سلسلہ، ایک آنکھ بھی بند ہو گئی۔ میاں بیماری کیا ہے؟ یہ قدرتی گریس ہے جو منہ کو تر رکھتی ہے، بولنے میں مدد دیتی۔ نظام انہضام میں اس کا بہت بڑا کردار ہے۔ اس کے منہ میں لعاب کی مقدار ختم نہیں ہوئی، مطلوبہ مقدار سے کم ہو گئی تو زندگی تلخ ہو گئی۔ کبھی ہم نے سوچا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو ہمارے رب نے ہمیں عطا کر رکھی۔ آپ سر سے لے کر پاؤں تک اپنی زندگی پر غور کریں تو کتنی نعمتیں ہیں جو مالک نے ہمیں بغیر مزد کے عطا کر رکھی۔ اس کی شان ہے وہاب۔ یہ آپ نے ہبہ کا لفظ سنا ہے، جو بغیر محنت کے، بغیر پیسوں کے عوض جو چیز دی جاتی ہے وہ ہبہ ہوتی ہے۔ تو اس کی شان ہے وہاب۔ وہ ہماری محنتوں کے ثمرے میں ہمیں کچھ نہیں دے رہا، بلکہ اپنی شان وہاب کی وجہ سے ہمیں کتنی نعمتیں اس نے عطا کر رکھی، اور اگر ہم شمار کرنے لگے تو گنتی ختم ہو جائے، نعمتوں کا شمار نہ ہو پائے۔ تو کہا اللہ سے پیار کرو، اس نے تمہیں گونا گو نعمتیں عطا کر رکھی۔ دوسری بات ارشاد فرمائی وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اور میرے سے پیار کرو، میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ میرا اور آپ کا اعزاز ہے کہ ہمارے محبوب خدا کے بھی محبوب ہیں۔ ہمارا محبوب کوئی گلیوں میں گھومنے والا آوارہ شخص تو نہیں ہے کہ اس کا نام لیتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہو۔ ہمارا محبوب وہ ہے جو رب کا بھی محبوب ہے۔ امام اہل محبت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی بولے، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجیے۔ حضور محبوب خلائق بھی ہیں اور محبوب خدا بھی ہیں۔ اعظم چشتی علیہ رحمہ نے کتنی خوب بات کہی، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ یہ ہمارا فخر ہے، یہ ہمارا اعزاز ہے، یہ ہماری تکریم ہے کہ ہمارا محبوب خدا کا محبوب ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ محبت عزت نواز ہے، ورنہ محبتیں انسان کے پلے کچھ چھوڑتی نہیں ہیں۔ وہ کہا تھا میر تقی میر نے کہ عشق نے، انہوں نے کہا تھا کہ اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی،
پھرتے ہیں میر خار، کوئی پوچھتا نہیں۔ اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، یہ عزتیں لوٹ لیتی ہے یہ دنیا کی محبتیں۔ اور غالب نے کہا تھا عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ یہ کون سی محبت ہے جو اچھے بھلے انسان کو نکما کر دیتی ہے؟ لیکن جس محبت کی داستان میں سنانے جا رہا ہوں وہ پستیوں سے اٹھا کے بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے، نہیں تو بلال حبشی سے پوچھ لو۔ یہ نکما نہیں کرتی، یہ سرفراز کر دیتی ہے۔ اچھا پھر آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ دنیا کی محبتیں جو ہیں یہ رقیب پیدا کرتی ہیں۔ ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں کہ یہ میرا محبوب ہے، تم نے کیوں چاہا، تم نے نظر اٹھا کر دیکھا ہی کیوں؟ لڑائی ہو گئی، ہاتھا پائی تک نوبت جا پہنچی، قتل و غارت تک معاملہ جا پہنچتا ہے۔ محبوب تو میرا تھا، تم نے کیوں دیکھا؟ حسن اتنا قلیل ہے کہ صرف ایک کی کفایت کرتا ہے، دوسرا آیا نہیں، لڑائی ہوئی نہیں۔ لیکن جس حسن مجسم کا قصیدہ میں پڑھنے جا رہا ہوں وہ حسن ایسا ہے کہ وہ رقیب پیدا نہیں کرتا، حبیب پیدا کرتا ہے۔ میں اگر حضور سے پیار کرتا ہوں تو دعائی دیتا ہوں آؤ تم بھی حضور سے پیار کرو۔ یہ محبتوں کے فروغ کا ضامن ہے یہ مبارک نام۔ تو حضور کی محبت یہ تقاضائے شریعت ہے، یہ محض ہمارے ذوق کی آبیاری کے لیے نہیں ہے کہ ہم نے اپنے ذوق کی تسکین کے لیے محبت کر لی، بلکہ مطلوب شریعت ہے۔ اور یہ بات بھی سن لیجئے گا، حضور کے ذکر کی مجلسیں بپا کرنا یہ بھی محض ہمارے ذوق کی آبیاری کے لیے نہیں ہے۔ ابن تیمیہ نے الصارم المسلول کے اندر لکھا ہے حضور کی مدح کا قیام دین کا قیام ہے، اور اگر کسی سے یہ فریضہ چھوٹ گیا تو اس سے دین کا ایک حصہ چھوٹ گیا ہے۔ اس لیے حضور کی مدح و ستائش یہ اہل ایمان کا شیوا ہے، یہ اہل ایمان کا طریقہ ہے۔ اور حضور کی مدح، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی الفت یہ اہل ایمان کی زندگی کا نور ہے۔ تو کہا کہ مجھ سے پیار کرو اس لیے کہ میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں۔ اور تیسری بات یہاں ارشاد فرمائی وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے میری وجہ سے پیار کرو کہ وہ میری اطرت ہے، میری نسل ہے۔ اللہ اکبر! یار حضور کے تو جگر کا ٹکڑا ہیں حضور کی نسل پاک۔ محبت تو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ محبوب کی گلیوں کے خس و خاشاک بھی محبوب لگتے ہیں۔ پائے سگ بوسیدہ مجنو خلق گفتہ اینچے سود، گفت این سگ گاہے گاہے کوئے لیلا رفتہ بود۔ رومی علیہ رحمہ بولے کسی نے مجنو کو دیکھا کتے کے پاؤں چوم رہا ہے، کہا تم انسان ہو کہ کتے کے پاؤں چوم رہے ہو، یہ کیا کہانی ہے؟ اس نے کہا تم نہیں جانتے، یہ کتا کبھی کبھی یار کے کوچے سے گزرتا ہے۔ جو کتا محبوب کی گلی سے گزر جائے، اور کبھی کبھی گاہے گاہے کوئے لیلا رفتہ بود، ہمیشہ نہیں، محبوب کی گلی میں رہتا نہیں بلکہ محبوب کی گلی سے جو نسل کا کتا بھی ہو گزر جائے، عاشق کہتا ہے وہ بھی اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کے پاؤں چومے جائے جو حضور کے کندھوں پہ کھیلتا رہا ہو، جو حضور کے سینے پہ بیٹھتا رہا ہو، جو حضور کی آغوش میں پلتا رہا ہو، تو اس کی محبت تقاضا ایمان کیوں نہیں ہوگی؟ اس کی الفت تقاضا دین کیوں نہیں ہوگی؟ تو فرمایا میرے اہل بیت سے محبت کرو اس لیے کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو اب آئیے پھر اس مضمون کی طرف جس کا میں نے آغاز کیا، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھا کے جاؤ۔ سب سے پہلی چیز، اپنی اولاد کو حضور کی محبت سکھا کے جاؤ، حضور کا پیار سکھا کے جاؤ۔ آپ کہیں گے کہ پیار سکھایا تو نہیں جاتا، محبت تو ایسے ہی ہو جاتی ہے، محبت کی تو نہیں جاتی، محبت تو ہو جاتی ہے، یہ تو بے اختیاری معاملہ ہے۔ لیکن صاحب جب کسی کا کثرت کے ساتھ تذکرہ کیا جائے تو میلان قلب اس کی جانب پیدا ہوتا ہے، اور میلان قلب سے محبت کی نشأت ہوتی ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام کا کثرت سے تذکرہ یہ اہل ایمان کا شیوا رہا ہے۔ محبوب کا ذکر خیر تسکین قلب ہے اور قرار جاں ہے۔ دوسری بات، محبت کی نشأت اور محبت کی نہضت کا سبب محبوب کے وصف و کمالات کو بیان کرنا ہے۔ جب کسی کی خوبیوں کو آپ بیان کریں تو سینے میں اس کا پیار پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! دنیا کے اندر جو مشاہیر ہیں ان کی سوانح عمریاں لوگ پڑھتے ہیں، پھر ان کے لیے دل میں رجحان قلب پیدا ہوتا ہے اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ کسی سے محبت کرنے کا ایک داعیہ یہ بھی ہے کہ اس کے
جمال پہ کوئی فریفتہ ہو جائے، اس کے حسن پر کوئی عاشق ہو جائے اور حسن اتنا فراواں ہو کہ بس دل دے بیٹھے، یہ ایک بہت بڑا داعیہ ہے محبت کا۔ محبت کا ایک داعیہ یہ بھی ہے کہ کسی سے کوئی غرض ہو، کوئی لالچ ہو، تو اس کے لیے محبت کا ربط و رشتہ قائم ہوتا ہے۔ ایک داعیہ یہ بھی علماء نے بتایا کہ کسی سے اس لیے بھی پیار کیا جاتا ہے، اس نے کسی اوکھے ویلے مشکل وقت مدد کی ہو، تو پھر احسان کے بدلے میں دل میں داعیہ محبت جنم لیتا ہے۔ اب یہ اس پر علماء نے کئی اقسام لکھی، اور وہ ذرائع اور وہ محرکات جن کے ذریعے سے محبت پیدا ہوتی ہے، لیکن میں ان 2-3 چیزوں پہ بات کر کے اپنی بات کو آگے بڑھا لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ کسی سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ صاحب کمال ہے، اور دنیا کے اوپر یہ ایک معیار ہے محبت کا۔ اگر یہ سبب ہے محبت کا کہ کوئی صاحب کمال ہے، تو آئیے اس سے پیار کیجئے۔ بلغ العلا بکمالہ، جن کے کمال و منزلت، جن کی شان و رفعت کا عالم یہ ہے کہ کسی کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا جہاں محمد عربی کے قدم پہنچ گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، یا خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمال۔ ہمارے درس نظامی کے نصاب میں داخل نصاب کتاب ہے شرح عقائد نصفیہ، علم کلام پر مشتمل یہ کتاب، اس کی تشریح علامہ عبدالعزیز پرہاروی علیہ رحمہ نے النبراس کے نام سے لکھی۔ اس میں وہ حضرت ابو الحسن رفاعی کا ایک قول ذکر کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میں نے روحانی طور پہ پرواز کی، اور اس میں کوئی انکار نہیں ہے، انسان کی روح پرواز کر سکتی ہے۔ خواب میں ہم کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں۔ اہل اللہ کی روحوں پر اپنی روح کو ہمیں قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے روحانی طور پہ پرواز کی، حتیٰ صعدت فی الفوقانیات، یہاں تک کہ میں فوقانیات میں چلا گیا، حتیٰ کہ ایک عرش آیا اسے عبور کیا، دوسرا عرش آیا اسے عبور کیا، 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ عرش ایک نہیں ہے، عرش بہت سارے ہیں۔ عالم امکان اور عالم وجوب کے درمیان عرش عالم برزخ ہے۔ اللہ جب اس دنیا پہ کوئی تجلیات نازل فرماتا ہے تو پہلے عرش پہ ڈالتا ہے، عرش سے تجلیات چھن کے دنیا پہ آتی ہیں، تب کوئی تاب لا سکتا ہے۔ اگر کوئی ڈائریکٹ آ جائے تجلی تو کوئی تاب ہی نہ لا سکے۔ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے؟ کون ہے کہ ان تجلیات کی تاب لا سکے؟ اور عرش ایک نہیں، بہت عرش ہیں۔ کہتے ہیں 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ آواز آئی ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہو؟ تو میں نے عرش کی مالک معراج کی شب، جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم آئے تھے، میں اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں۔ نہ سفر بشرط معال ہے، نہ طلب بقید سوال ہے، فقط ایک سیر یہ ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں، میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئیں، مجھے بارہا یہ گما ہوا تم آ رہے ہو کشاں کشاں۔ کہا میں تو سرش کی تلاش میں ہوں۔ تو آواز آئی ارجع لا وصول لک، ابو الحسن رفاعی پلٹ جاؤ، تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو، جس عرش کی چھاتی پہ میرے محبوب کے قدم آئے ہیں وہاں تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ جس کے قدم اتنے اونچے ہیں اس کا سر کتنا اونچا ہوگا۔ تو کہا اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ صاحب کمال ہے، تو کائنات میں پھر پیار آمنہ کے لال سے کیا جائے کہ ایسا کوئی صاحب کمال پیدا ہی نہیں۔ کسی سے پیار اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ اس نے کوئی احسان کیا ہو، اور اس احسان کے بدلے میں آپ اس سے پیار کرتے ہو۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ کائنات میں جتنے احسانات ہمارے اوپر حضور نے کیے ہیں، کوئی اتنے احسانات ہمارے اوپر کیے ہوئے ہیں بھلا؟ ہم تو اپنے وجود میں حضور کی ذات کے محتاج ہیں۔ اگر حضور جلوہ گر نہ ہوتے تو کائنات کو خلعت وجود ہی نہ بخشا جاتا، محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور، خدا خود ہی ہوتا خدائی نہ ہوتی، یہ کائنات کبھی معرض وجود میں نہ آتی اگر حضور جلوہ گر نہ ہوتے۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اس پہ شاہد عادل ہے۔ تو ہم تو
ان کے نام کے صدقے سے معرض وجود میں آئے، اور اگر اس لیے کسی سے پیار کیا جاتا ہے تو پھر محبتوں کا مرکز ذات رسالت ماب علی صاحب الصلوات ہونی چاہیے۔ اچھا، یا یہ کہ کسی سے مستقبل میں کوئی توقع ہو کہ اوکھے ویلے کام آ جائے گا، تو اس سے بندہ ربط رکھتا ہے، رشتہ قائم رکھتا ہے کہ مشکل وقت کام آ جائے گا۔ تو صاحب اگر یہی داعیہ محبت ہے تو مجھے بتاؤ، نزع سے اوکھا ویلا کوئی ہو سکتا ہے؟ قبر سے کوئی مشکل وقت ہو سکتا ہے؟ حشر سے کوئی مشکل وقت ہوتا ہے؟ اور اس مشکل وقت کے اندر کام آئے گا تو آمنہ کا لال ہی کام آئے گا۔ جب سانس ٹوٹ رہی ہوگی تو حضور علیہ السلام کے صدقے سے نجات ہوگی۔ کتاب کا نام ہے بشر الکئیب بلقاء الحبیب، امام سیوطی کی مصنفہ ہے، اس میں ایک روایت لائے ہیں۔ ایک انصاری جوان کی روح قبض ہونے لگی تو اس کی ماں حضور کو بلا کے لے گئی کہ آپ کا غلام ہے اور اس کی روح قبض ہونے جا رہی ہے، تو آپ اس اوکھے ویلے اس کی مدد کے لیے تشریف فرما ہوں۔ جب حضور تشریف لائے تو اس وقت حضرت اسرائیل قبض روح کے لیے آ چکے تھے، اور قبض روح کا آغاز پاؤں سے ہوتا ہے۔ حضور سرہانے کی جانب کھڑے ہو گئے، وہ قبض روح کرنے لگے تو حضور نے فرمایا ارفق یا اسرائیل بصاحبی ھذا، اے اسرائیل میرے اس غلام کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ تو حضرت اسرائیل نے جو جواب دیا سنیں، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، آپ کے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ تو حضرت اسرائیل نے عرض کیا کر عینک یا رسول اللہ، حضور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، صرف یہ غلام ہی نہیں، آپ کے جس غلام کی روح قبض کروں گا نرمی سے ہی کروں گا۔ تو اگر اوکھے ویلے کسی کی مدد درکار ہو اور داعیہ محبت پیدا ہوتا ہو تو پھر اس بات کا استحقاق میرے حضور رکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے پیار کیا جائے۔ اچھا، محبت کا سب سے بڑا داعیہ جو مانا جاتا ہے وہ جمال ہے، خوبصورتی ہے، حسن ہے۔ کوئی کسی سے اس لیے پیار کرتا ہے کہ وہ خوبصورت بہت ہے، وہ صاحب جمال ہے۔ تو آئیے، یہ داعیہ محبت ہے تو کائنات میں کوئی لاؤ تو صحیح جو آمنہ کے لال جیسا ہو۔ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہیں مد بریاں۔ وہ جمال دیا، وہ حسن دیا، وہ خوبصورتی دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کیا پوچھتے ہو 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی طرح تھے میرے حضور۔ پھر کہا نہیں 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 نہیں، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ اور حضرت حسان بن ثابت بولے دیکھتے کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے، خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جتے وچ محمد نو ڈالیا سی۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ پیکری ایسا تراشا، اللہ اکبر۔ جنہوں نے حضور کو دیکھا پھر دیکھتے رہ گئے۔ میں آپ کے سامنے حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کہانی رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بکریاں چراتے تھے اور حضور کی خدمت میں آ کر کے بیٹھ جاتے، اپنی خالہ کے ہاں مقیم تھے، تو انہوں نے ان کو منع کر دیا کہ تم وہاں نہیں جاؤ گے۔ تو یہ بہت اداس رہنے لگے۔ ایک دن ابو قرصافہ کی والدہ بھی آئی ہوئی تھی تو خالہ بھی موجود تھی، تو انہوں نے اپنی ماں اور خالہ سے کہا کہ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ مجھے اجازت دی جائے، لیکن میری ایک گزارش ہے کہ ایک بار میرے ساتھ جا کے اس محبوب کو آپ دیکھ لیں، اس کے بعد اگر آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے تو میں نہیں جاؤں گا، اور اگر آپ اجازت دیں تو پھر میں حاضری پیش کر دیا کروں گا۔ انہوں نے کہا یہ کیا مشکل بات ہے، ہم چلے جاتے ہیں، حضور کا شانہ نور میں تشریف فرماتے ہیں۔ تو ان کی والدہ اور ان کی خالہ حضور علیہ السلام کو ان کی سفارش پر دیکھنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے آئے۔ اب یہ حضور کی صحبت میں بیٹھے، کچھ وقت گزرا، جب واپس چلنے لگے تو حضرت ابو قرصافہ کو بہت بے چینی تھی کہ یہ کیا کہتے ہیں، تو وہ بات چھیڑتے ہیں اور ان کے اوپر ایک سکوت طاری ہے، خاموشی طاری ہے۔ خیر انہوں نے پوچھا کہ امی آپ بتا نہیں رہی، خالہ آپ بتا نہیں رہے، کیا ماجرا ہوا، آپ نے کیا دیکھا؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ ابو قرصافہ کی والدہ اور خالہ نے کہا کہ ما رأینا مثل ھذا الرجل،
احسن وجہن و انقا صوبن و الینا کلامن. کہا ابو قرصافہ کیا پوچھتے ہو، ہم نے زندگی میں ایسا سونا شخص دیکھا ہی نہیں ہے، نہ زندگی میں ایسا سونا چہرہ دیکھا ہے، نہ اتنا پاکیزہ لباس کسی کا دیکھا ہے، اور نہ اتنی میٹھی بولی کسی کی دیکھی. اللہ اکبر. تو حضور علیہ السلام کو جو دیکھ لیتا بس وہ دیکھتا ہی چلا رہ جاتا. جب حضور مکے سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے عبداللہ بن سلام، وہ حضور سے مناظرہ کرنے آتا ہے. ابو داود با فضل و صدقہ اٹھائیے، باقی کتب حدیث اٹھائیے. بلکہ یہودیوں کو فکر دامن گیر ہوئی کہ جس طرح لوگ ان کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں تو کہیں ہمارا کاروبار عقیدت سمٹ نہ جائے. تو انہوں نے ان کو تیار کیا کہ تم جاؤ اور آنے والے شخص سے مناظرہ کرو، بحث کرو. اگر مناظرہ ہار گئے تو پھر دوسرا مرحلہ سوچیں گے، اگر جیت گئے تو قصہ یہی تمام ہو جائے گا. عبداللہ ابن سلام پڑھے لکھے شخص تھے، سنجیدہ اور متین بھی تھے، یہودیوں کے بہت بڑے احباز تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے تھے، اور بہت زیرک اور سمجھدار شخص تھے. کہا کہ تم بات کرنے کا ڈھب بھی جانتے ہو، گفتگو کا سلیقہ بھی تمہیں آتا ہے، تم جاؤ اور جا کے ان سے بات کرو. باقاعدہ 100 سوال خانہ ذہن میں ترتیب دیے اور وہ چلے. علماء یہود ہاتھ اٹھا کے بیٹھ گئے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارا مناظر جیت کے آئے. لیکن تقدیر ہنس کے کچھ اور ہی کہہ رہی تھی. سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے. حضور کی مجلس لگی تھی، ہجوم عاشقاں تھا، تو یہ جا کے حضور کی مجلس میں جہاں جگہ ملی بیٹھ گئے اور حضور کو دیکھنے لگے. مجلس اختتام کو پہنچی تو آقا کریم نے فرمایا عبداللہ ابن سلام آؤ کدھر آئے ہو؟ تو انہوں نے آگے بڑھ کے کہا حضور میں آپ کا غلام بننے آیا ہوں. وہ سارے سوال جو گٹھڑی باندھ کر کے لے گئے تھے اس کی گرہیں کھل گئیں اور ایک ایک سوال تتلیوں کی طرح اڑ گیا. رومی بولے اے لقائے تو جواب ہر سوال، حل شود ہر مشکلت بے کیلو کال. تیری تو نظر ہی سارے سوالوں کا جواب ہے، تیری تو ملاقات ہی سارے سوالوں کا جواب ہے. یک نظر کر دی و آداب فنا آموخت. اقبال بولے یک نظر کر دی و آداب فنا آموختی، وہاں خنک روزے کے خاشاک مرا وا سوختی. نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو خانہ خراب کر دے. کہا کہ حضور میں آپ کا غلام بننے آیا ہوں. حضور نے عبداللہ ابن سلام کو بیعت کر لیا. اچھا اب وہ جو منتظر بیٹھے تھے کہ ابھی ہمارا مناظر جیت کے آئے گا، فتح کے نقارے بجائیں گے اور یہ قصہ تمام ہو جائے گا، جب ان کے کانوں تک یہ خبر پہنچی کہ جس کو مناظر بنا کے بھیجا وہ دل ہار بیٹھا ہے، وہ تو ساقہ کا غلام بن گیا ہے، تو یہ اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ پائے اور عبداللہ ابن سلام کے گھر جا پہنچے اور کہا عبداللہ ابن سلام تو نے یہودیت کی ناک خاک آلود کر دی. تم نے کوئی دلیل مانگی ہوتی، انہوں نے جواب دیا ہوتا، ہم سمجھتے ایک عالم شخص تھا، علمی پیاس بجھ گئی اور مان لیا. سنا ہے تم نے بات بھی کوئی نہیں کی اور سوال بھی کوئی نہیں اٹھایا اور ایسے مان لیا، بات سمجھ سے باہر ہے. تو جناب عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے بات میری بھی سمجھ میں نہیں آئی. فرمانے لگے فلما نظر تو اللہ اکبر الی وجہ ہی، جب میں نے وہاں جا کر اس پیارے محبوب کے جمال جہاں آرا کو دیکھا، عرفتو ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، تو میں نے فوراً کہا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا ہے. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. تو کسی سے اگر اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ وجی ہے، وہ صاحب جمال ہے، وہ بہت خوبصورت ہے، تو کشفت دو جا بے جمال ہی، تو کوئی لاؤ تو صحیح جو محمد عربی کے حسن کی زکوٰۃ بھی بنتا. اعظم چشتی مرحوم ساری زندگی یہ مسئلہ حل نہ کر سکے، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے سواد، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات. وہ جمال دیا، وہ خوبصورتی دی. اللہ اکبر. تو کسی سے اگر اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ صاحب جمال ہے تو بتاؤ اس سے بڑا اور کیا معیار ہو سکتا ہے کہ وہ محبوب خدا ہیں. اچھا کسی سے پیار کرنے کا ایک بہت بڑا داعیہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان اوصاف کا حامل ہے جو اچھے اوصاف انسان کسی کے اندر دیکھنا چاہتا ہے. آج لوگوں کے کردار سے، لوگوں کی سیرت سے لوگ متاثر ہو کر کے کسی سے پیار کرتے ہیں. تو مجھے بتاؤ کسی کے کردار اور سیرت اور اوصاف حمیدہ
اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کا بہترین پیمانہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ گاہک سے ہنس ہنس کے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ بہت صاحب خلق ہے، یہ کاروباری مجبوری بھی تو ہو سکتی ہے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی شخص خلقن اس مرتبہ کمال پہ موجود ہے؟ تو یہ معیار بھی میرے حضور علیہ السلام نے خود دیا، فرمایا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں۔ جب حضور کا وصال ہوا تو اس وقت حضور کے نکاح میں 9 ازواج تھی، اور آقا کریم کی ایک زوجہ کو بھی حضور پہ کوئی شکایت نہیں تھی۔ یہ حضور کے کردار کا وہ رنگ ہے جو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج تو کوئی بازو اٹھا کر کے کہے کہ میں پوری طرح سے اس انداز سے زندگی بسر کرتا ہوں کہ میری اہلیہ مجھ سے مکمل مطمئن ہے، تو شاید ہی کوئی یہ بات کر سکے، اور وہاں 9 ازواج ہیں۔ حضور کا کردار ایسا ہے کہ کسی ایک کو بھی حضور کے اوپر شکایت نہیں ہوتی ہے، اور آقا کریم کی محبت کا رنگ اور انداز یہ ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کی شفقتوں کا برستا ہوا می اتنا موسلا دار تھا کہ ہم حضور پر فدا ہو جاتی، اور آقا کریم اتنے بڑے منصب کے باوصف ہمارے ساتھ جو سلوک رکھتے وہ دیدنی ہوتا۔ فرماتی ہیں ایک دن میں آپ خورے میں پانی لے رہی تھی تو حضور تشریف لے آئے، تو مجھے دودھ سے پانی پیتے دیکھا تو فرمایا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا، تو میں نے پانی چھوڑ دیا۔ حضور نے میرے ہاتھ سے کٹورا لیا، پانی پینے لگے تو رک گئے اور کہا کہ عائشہ ذرا تم نے بتانا ہے کہ تم نے ہونٹ کہاں لگائے تھے، تاکہ میں وہاں ہونٹ لگا کر پانی پینا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ اگر شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ یہ ہوگا، گھر جنت کا ماحول بنے گا یا نہیں بنے گا؟ تو جس بھی پیرائے میں دیکھو، جس بھی رنگ میں دیکھو، حضور علیہ السلام کے اوصاف اور حضور کی حیات طیبہ اور سیرت مبارکہ۔ ایک زمانے میں کسی نے اسلام قبول کر لیا، میں نے یہ بہت جگہوں پہ بیان کیا کہ اس سے کسی نے پوچھا کہ اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کر دیا، تو اس نے کہا سیرت کا ایک واقعہ میری ہدایت کی ضمانت بن گیا۔ وہ کیسے؟ کہا ایک دن مجلس رسول لگی تھی، ہجوم عاشقاں تھا، ایک شخص نے کہا حضور میرے لیے دعا کر دیجئے، میرا بیٹا کتنے دنوں سے گم ہے، مل نہیں پا رہا۔ تو قبل اس سے کہ حضور اس کے لیے دعا کے ہاتھ اٹھاتے اور اجابت کے سارے در کشادہ ہو جاتے، مجلس میں موجود ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا میں فلاں باغ کے قریب سے ابھی گزر کے آیا ہوں، میں نے بچوں کے ساتھ اس کے بیٹے کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ باپ نے جب یہ سنا کہ میرا بیٹا فلاں باغ میں ہے تو دوڑ لگا دی۔ حضور نے فرمایا سے بلاؤ، بلایا گیا، بہت جلدی ہے جی حضور، آپ جانتے ہیں کئی دنوں سے بچہ بچھڑا ہے، آنکھیں ترس گئی ہیں، ممتا کی ماری ماں الگ بے قرار ہے، میں چاہتا ہوں میری آنکھوں کی پیاس بھی بجھے اور ماں کی گود بھی بیٹے سے بھر جائے اور وہ بھی آسودہ ہو جائے۔ تو میں ضرور جاؤ، میں تجھے روکتا نہیں، روکنے کے لیے بلایا بھی نہیں، تمہارے جذبات سے اچھی طرح آگاہ ہوں، لیکن میری ایک نصیحت ہے، اس کو ملحوظ رکھنا، جب باغ کنارے جاؤ اور بچوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو کھیلتا ہوا دیکھ لو تو بیٹا بیٹا کہہ کے پکارتے آگے بڑھ جاؤ گے اور تم اس کو سینے سے لگاؤ گے۔ کہا ایسا نہ کرنا، اس کو بیٹا کہہ کے آواز نہ دینا، اس کا جو نام رکھا ہے اس نام سے پکارنا اور گھر لے جانا اور گھر جا کے پیار کرنا۔ عرض کی حضور میرا بیٹا ہے، اگر میں اس کو بیٹا کہہ کے پکار لوں تو حرج بھی کیا ہے؟ فرمایا تم کئی دنوں سے بچھڑے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کی مٹھاس ہوگی اور تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہو، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے اور سینے سے چمٹالو گے تو یتیم کو اپنا باپ یاد آ جائے گا، اس لیے تم یہ پیار گھر جا کے کر لینا، یہ میرے حضور کا دیا ہوا دین ہے۔ بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے اظہار محبت نہ کرو، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو، بلکہ یہاں تک فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں کھانا پکاؤ کہ جب غریب کے بچے سو چکے ہوں۔ اللہ اکبر، ایسا نہ ہو کہ وہ بیچارے تڑپ جائیں اور ان کا غریب اور مزدور باپ اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو کہ ان کی ضرورت کو پورا کر سکے اور وہ بلک بلک کے ماں باپ کے لیے اذیت کا سامان بن جائے۔ یہ میرے حضور کا دیا ہوا دین ہے۔ کائنات میں کوئی ایسا رحمت بھرا دل تو لاؤ جو آمنہ کے لال کا ہے، شفقتوں سے بھرا ہوا کوئی ایسا پیکر تو تلاش کرو
جو اللہ نے جو ہے وہ فاران کی چوٹیوں سے مکے کی سرزمین میں اتارا. کائنات کے اندر آپ کو کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جن کا سینہ اتنا گداز اور نرم ہو. اپنی امت کے بارے فرمایا لو تدخلوا شوکۃ فی رجل احدکم لوجدت علمها. میرے امتی تیرے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کی تکلیف مجھے ہوتی. مبتلائے درد ہو کوئی عذب روتی ہے آنکھ, کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ. یہ پیغمبر کی زندگی ہے. امت کے ساتھ حضور کے پیار کا یہ عالم ہے کہ کسی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو حضور بے تاب ہو جاتے ہیں. ایک شخص نے چوری کی اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا, گواہیاں مکمل ہو گئی, اور کٹا ہوا ہاتھ جب حضور کے سامنے آیا چشمان سے آنسو جاری ہو گئے. تو کہا حضور خود ہی تو آپ نے کیا. فرمایا وہ میرا عدل تھا, یہ میری محبت ہے. مبتلائے درد ہو کوئی عذب روتی ہے آنکھ, کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ. مائز ابن مالک اسلمی حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں. طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور مجھے پاک کر دیجئے. فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو, کریم ہے تمہیں معاف کر دے گا. گئے, معافی مانگی, توبہ کی, بے چینی پھر حضور کی دہلیز پہ کھینچ لائی. پھر کہتے ہیں طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور مجھے پاک کر دیجئے. میں جاؤ معافی مانگو, اللہ کریم ہے معاف کر دے گا. گئے, پھر پلٹ آئے, تیسری مرتبہ آئے, پھر چوتھی مرتبہ آئے. پھر فرمایا کہ تم بار بار چلے آتے ہو, فیما اطہرک, کون سا جرم کر بیٹھے ہو؟ قال من الزنا, عرض کی مجھ سے بدکاری ہو گئی. شوں شادی شدہ, سزا بھی بڑی کڑی ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آخرت کی بجائے دنیا میں بھی میرا قصہ پاک ہو جائے. آخرت کے عذاب بہت سخت ہیں. حضور نے فرمایا جبریل مجھے بتاؤ جہنم کے عذابوں کی کہانی. تو جبریل امین نے عرض کی حضور اخف العذاب, سب سے ہلکا عذاب جو جہنمی کو جہنم میں دیا جائے گا, اس کے پاؤں میں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے, باقی سارا بدن سلامت ہوگا. یغلی منہما دماغہ, اس کی حدت گرمی اتنی ہوگی کہ دماغ پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا. یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے, سخت عذاب الیاذ باللہ. کہا حضور میں چاہتا ہوں میری دنیا پہ فراغت ہو جائے, آخرت کے عذابوں کو میں نہیں سہ سکتا, میرے اوپر حد جاری کر دیجیے. تو آقا کریم نے فرمایا کہ یہ نشے میں تو نہیں ہے, کیسی بات کر رہا ہے. ایک صاحب اٹھے, انہوں نے منہ سونگا, کہا نہیں حضور کوئی ایسی بات نہیں ہے. پھر حضور نے فرمایا کہ تم جو کہہ رہے ہو تم درست کہہ رہے ہو. انہوں نے کہا حضور میں جو کہہ رہا ہوں بقائمی ہوش و حواس کہہ رہا ہوں. پھر فرمایا اللہ کا قبلتا, ہو سکتا ہے کہ تو نے بوسہ لیا ہو, بس اس سے آگے نہ بڑھا ہو. اس نے کہا نہیں حضور میں وہاں تک پہنچا ہوں کہ جہاں حد جاری ہوتی ہے. آقا کریم رخ پھیر لیتے ہیں اور وہ ادھر سے آ جاتا ہے, رخ پھیرتے ہیں وہ ادھر سے آ جاتا ہے. پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے ان پر حد جاری کر دو. اب جب حد جاری کرنے کے لیے ان کو سنسار کرنے کے لیے رکھا گیا, تو جب پہلا پتھر لگا تو شدت کا پتھر جب ان کے اوپر آیا تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے, لیکن صحابہ نے پکڑ کر کے ان کو دوبارہ سنسار کیا. بعد میں آقا کریم علیہ السلام کو پتہ چلا تو حضور کے چشمان میں آنسو تھے, اور حضور فرمایا اگر وہ بھاگ گیا تھا اس کو بھاگ دینے جانا چاہیے تھا, تم نے کیوں اس کو پکڑ کے روکا. پھر حضور جنازے میں خود تشریف لے گئے. جب جنازے میں جا رہے تھے کسی نے کہا لو مائز نے زنا کیا تھا, بس حضور کے چہرے پہ جلال آ گیا. فرمایا خبردار کسی نے میرے مائز پہ بات کی, میرے مائز نے ایسی سچی توبہ کی ہے اگر روئے زمین کے تمام مسلمانوں میں بانٹ دی جائے لکفاہم, سب کی مغفرت ہو جائے. اپنے آپ کو خود انہیں حد شری کے لیے پیش کیا ہے. اللہ اکبر, یہ محبت ہے. خود جنازہ پڑھایا ان کا, اور پھر اس کے بعد ان کے گھر تشریف لے گئے. راوی کو شک ہے دوسرا دن تھا یا تیسرا دن تھا, حضور وہاں تشریف لے گئے. فرمایا استغفروا لمائز, ہاتھ اٹھاؤ اور مائز کے لیے بخشش کی دعائیں کرو. اللہ اکبر, یہ حضور کی شفقت ہے امت کے لیے. قرآن بتاتا ہے عزیز علیہ ما عنتم, تمہارا مشقت میں پڑھنا نبی پہ گراں گزرتا ہے. مبتلائے درد ہو کوئی عذب روتی ہے آنکھ, کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ. مجھے بتائیے کوئی اتنا پیار کرنے والا ہو تو اس سے بے وفائی کرنی چاہیے یا اس کی وفا میں ڈوب جانا چاہیے؟ جو پیغمبر ہمارے ساتھ اتنی محبت کرے, جس کے کلیجے میں امت کے لیے پیار ہی پیار ہو, غار سجدہ کے نوکیلے پتھروں پر پیشانی رکھ کے آنسو بہائے امت کی بخشش اور مغفرت کے لیے, اور آج ہم اس کے طریقے زندگی کو اختیار نہ کر سکیں تو پھر ہمارے عشق پر, ہماری محبت پر سوالیہ نشان ہے. محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ, اور اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود, از خجالت آب می گردد وجود, عشق می گوید کہ محکوم غیر,
سینائے تو از بتا مانند دیر تا نداری از محمد رنگ و بو بر زبان خود میالہ نام او. تو آئیے میں اور آپ یہ عزم اور یہ عہد کر کے اس مجلس رحمت سے اٹھیں کہ اپنی زندگی کو حضور کی محبت کے سانچے میں ڈھال دیں. محبوب کے طریقے پہ چلنا، محبوب کے احکام کو ماننا، یہ عاشق کے لیے کیا مشکل ہے. وہ تو محبوب کے اشارہ ابرو کو سمجھتا ہے، وہ محبوب کی رضا اور چاہت پر قربان ہوتا ہے. مدینہ المنورہ کی ایک گلی سے حضور گزر رہے تھے تو ایک ایسا مکان بن رہا تھا جس طرز کی تعمیر حضور کو پسند نہیں تھی. تو آقا کریم نے رک کے کہا یہ کس کا ہے؟ تو کسی نے کہا فلاں انصاری صحابی کا. تو حضور گزر گئے، کچھ نہیں کہا. کوئی اس انصاری صحابی کو ملا اور کہا کہ حضور گزرے تھے، گلی سے ذرا مکان دیکھا تھا، چہرے پہ پسندیدگی کے آثار حویدہ نہیں تھے. اس نے کہا اچھا، کہا ہاں. کدال لیا اور مکان زمین کے برابر کر دیا. 2-4 دن کے بعد حضور کا دوبارہ گزران ہوا تو دیکھا ملبہ پڑا ہے. کہا بلاؤ. اس انصاری صحابی کو بلایا گیا، کہا میں گزرا تھا تیرا مکان دیکھا، آج یہاں ملبہ پڑا ہے، کیا کہانی ہوئی؟ تو اس نے 2 لفظی عرض کرتے ہوئے کہا حضور سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں. میں سر سے لے کر پاؤں تک، عقیقے سے لے کر ولیمے تک، طرز زندگی سے لے کر انداز معاشرت تک، اپنے امور سیاست سے لے کر اپنی نجی زندگی اور کاروبار تک دیکھوں کہ میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں. میں اتر کے دیکھوں اپنے من کے اندر. اللہ اکبر. ایک بحرین سے صاحب آئے، انہوں نے حضور کو سلام لیا، آقا نے رخ پھیر لیا. وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے، جدھر حضور نے رخ پھیرا ادھر جا کے انہوں نے سلام کیا. حضور نے پھر رخ پھیر لیا. سمجھ گئے کوئی ماجرا ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا. صحابہ سے پوچھا تم کچھ بتا سکتے ہو کہ حضور نے میرے سے اعراض کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا یہ تم نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے اور حضور یہ امت کے مردوں کے لیے حرام کر چکے ہیں. ان الذهب والفضة حرام لذکور امتی. سونا اور چاندی امت کے مردوں کے لیے حرام ہے، یہ گناہ بے لذت ہے اور تم اس کو اختیار کیے ہوئے ہو. تو حضور شاید اس وجہ سے ناراض ہوں اور حضور نے تیرے سلام کا جواب نہیں دیا. تو وہ آگے بڑھے اور انگوٹھی اتارتے ہوئے حضور کو پیش کرتے ہوئے کہا حضور اس وجہ سے ناراض ہیں؟ یہ رہی. حضور نے انگوٹھی پکڑی اور یوں پھینک دی. مجلس میں بیٹھ گیا، مجلس چلتی رہی. تھوڑی دیر کے بعد جب مجلس اختتام کو پہنچی، واپس پلٹنے لگے تو وہ بھی واپس پلٹا. تو کسی نے کہا وہ انگوٹھی تو اٹھا لو، سونے کی قیمتی انگوٹھی ہے، تم تو شرن نہیں پہن سکتے، تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے، تو تم اٹھا لو. تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پڑی رہے خدا کی قسم، میں کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے. اب میں اور آپ دیکھیں ہم کیا کیا وہ ہے جو میرے حضور نے پھینک اور ہم اس کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں. اگر ایسا ہے تو ہمارے عشق پہ سوالیہ نشان ہے. ناراض نہ ہونا، خالی نعروں کا نام عشق نہیں ہے، میں نعروں کا منکر نہیں ہوں، لیکن عشق دلیل مانگتا ہے، عشق عمل مانگتا ہے. محب محبوب کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے، اس کا انداز زندگی اختیار کرتا ہے. صریح حکم تو صریح حکم ہے، محبوب کی اشارت بھی کافی ہوتی ہے. محبوب کی رضا جوئی کے لیے وہ تلاشتا ہے کہ محبوب کی رضا کس میں چھپی ہوئی ہے. وہ تو محبوب کی منشا کو پا جاتا ہے تب عاشق کہلاتا ہے. باقی میں بھی عاشق، آپ بھی عاشق. میرے استاد جھوم کے پڑھا کرتے تھے عاشق عاشق ہر کوئی آکھے، پر عاشق بندا مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا پر عاشق پیندا پر کے. تو کہنے کو تو میں بھی کہوں گا میں عاشق ہوں، لیکن صاحب عشق ہم سے ثبوت مانگتا ہے ہماری محبت کا. آئیے میں اور آپ یہاں سے لے کے آخری کونے تک جتنے بندے دیکھے ہیں بیٹھے ہیں، آپ اپنے اندر اتریں اور دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں. زندگی کب ٹوٹ کے بکھرتے ہوئے خواب کی طرح کرچی کرچی ہو جائے گی. میں اور آپ قبر کا رزق بننے والے ہیں، قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے، قبل اس سے کہ جب پاؤں کے انگوٹھے باندھ دیے جائیں رسیوں سے اور آنکھوں پر روئی رکھ دی جائے اور ناک میں روئی ٹھونس دی جائے اور ہم اپنی مرضی سے حرکت بھی نہ کر پائیں. اس وقت سے قبل، اس وقت تو اللہ کے حضور ہمیں لوگ اٹھا کے لے جائیں گے. کتنا اچھا ہو کہ ہم خود اپنے قدموں سے چل کے جائیں. اس وقت منہ ڈھانپ کی آکھن لوگ یعقوب تینوں جدو ٹر پیوں سر منہ کج کے توں. جب لوگ تیرے منہ کو لپیٹ دیں گے اور اس وقت تو حاضر ہو رہا ہوگا، کتنا اچھا ہو کہ کھلے منہ اس کی دہلیز پہ حاضر ہو جائیں اور اپنی زندگی کی ایک ایک سانس اللہ اور اس کے رسول کے نام کر دیں. اور اگر ہم یہ کر پاتے ہیں تو ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اور بارگاہ ہزدی میں سرخرو ہو جاتے ہیں.
ورنہ قیمتی سانسیں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جا رہی ہیں اور میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کے حصار میں رکھے، اپنی پناہوں کا نور دے۔ اقبال کے شعر پہ اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اقبال کہتا ہے حضور سے وفا کر لو تو پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، پھر قلم بھی تیرے ہاتھ میں پکڑا دیں گے اور لوح بھی تیرے ہاتھ میں دے دیں گے، پھر جو لکھنا ہوا خود لکھ لینا۔ پھر تیری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وفا کا رشتہ حضور سے مستحکم ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چہرہ گردش